دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب بحق کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اللہ پاک ایسا معجزہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے ایسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں اور ایسی اس پر روزی روزگار کی موسلادھار بارش ہوتی ہے کہ اگر میں اس کے کچھ ایک معجزات بھی آپ کو بتا دوں تو سن کر آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، شروعات سے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ آپ کے لیے مستند اور متفق علیہ وظیفے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں، اور ہماری زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر وظیفہ ہم لوگ قرآن سے، اللہ کے نام سے یا پھر نبی پاک کی حدیث مبارکہ سے ہی لے کر آئیں، اور ہم لوگ اپنے اس جو ہماری جدوجہد ہے اس میں ہم لوگ کامیاب بھی ہیں، اور ہم لوگ آپ کی خدمت میں وہی وظیفے لے کر آتے ہیں جس سے آپ کو کامیابی ہوئی۔ اور بے شمار لوگ ہمارے چینل پہ ہمیں کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے وظیفے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، ہمارے فلاں مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا، روزی روزگار کا مسئلہ تھا حل ہو گیا۔ ایک ایسے ہی ہمارے دوست ہیں، ان کی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس وظیفے کو کرنے سے ان کو کون سی برکات حاصل ہوئی میں یہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وظیفے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بس ایسا ہی وظیفہ ہے، یہ کوئی اتنا خاص کام نہیں کرے گا، یہ وظیفہ بس یوں ہی ہے۔ میرے بھائیوں، وظیفے یوں ہی نہیں ہوتے، اللہ پاک کے جو کلام ہوتے ہیں ان سے وظائف اخذ کردہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو ہی نہ۔ ہر وظیفہ آپ کو جس وظیفے کو جس مقصد کے لیے کریں گے آپ کو وہی چیز ملے گی جس مقصد کے لیے آپ لوگ کر رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا، آپ کو اس بندے کا واقعہ سناتا ہوں، پھر آپ کو میں وظیفہ بتاتا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا، جو لوگ بھی اس وظیفے کی خاص اجازت چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کو اس عمل کی خاص اجازت ملے اور روحانی طور پر بھی ان کی مدد کی جائے، تو وہ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کے اندر اپنا نام بھی لکھ دیں، انشاءاللہ ان کی غیب سے بھی مدد کری جائے گی۔ تو پیارے دوستوں، ایک شخص تھا، وہ میرا بارہا مذاق اڑاتا تھا کہ عمل کرنے سے کیسے ہمیں مل جائے گا، تو میں اس کی بات پہ ہنستا تھا صرف، اور مسکرا کر دیکھ کے میں چلے جاتا تھا، اس کو جواب نہیں دیتا تھا۔ تو ایک بار وہ ایک مشکل میں پھنس گیا۔ مشکل سے مراد یہ کہ کاروبار آپ لوگ جانتے ہیں کس طرح سے ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں بزنس کس قدر خسارے میں جا رہا ہے، اور انڈیا میں بھی کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو بارہا کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، اور سری لنکا اور بنگلہ دیش میں بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو یہ بات کہتے ہیں ہم سے کہ ہمارا جو رزق ہے، جو معاش ہے وہ نہیں چل رہا، وہ رکا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کو ایک بات کہی کہ دیکھ، میں تجھے وظیفہ بتا تو دوں گا لیکن فائدہ تو یقین کے ساتھ نہیں کرے گا۔ تو یقین سب سے بہترین چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ تقوی کی بنیاد پہ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو لازمی اس کے ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں۔ تو لہٰذا تو میرا مذاق ہی اڑاتا ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو میں دوستی میں کہتا ہوں، میں مذاق نہیں اڑاؤں گا، تو مجھے وظیفہ بتا، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب بحق کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تجھے یہ پڑھنا ہے۔ اول آخر تو نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو تو نے ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لے یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے۔ اول فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا زیادہ بہتر ہے، اگر ظہر کے بعد پڑھے گا تیری مرضی ہے، لیکن تجھے فائدہ جب بھی ملے گا۔ تو میں نے اس کو بتائی یہ بات، تو اس نے کہا چلو میں اس عمل کو کرتا ہوں۔ تو وہ جانے لگا، میں نے اس کو روکا، میں نے کہا بات پوری سنو، اس عمل کو تم نے 41 دن تک کے جاری و ساری رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی دن کا ناغہ ہو جائے۔ ناغہ کسی دن کا نہیں کرنا، 41 دن محنت کرنی ہے، انشاءاللہ ریزلٹس تمہیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، تیسرے دن مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میرے بھائی، میرے کو تو 3 دن میں بڑا افاقہ ہوا، مجھے 1 لاکھ کا مجھے کانٹریکٹ مل گیا، مجھے 2 لاکھ کے کانٹریکٹ مل گئے، اور ہمارا جو کام تھا وہ تو ادھاری پہ چلتا تھا، لیکن میرا جو کام ہے وہ مجھے ادھاری پہ نہیں ملا، مجھے کیش پہ ملا کانٹریکٹ، اور جو میرے معاملات تھے وہ دھیرے دھیرے حل ہونا شروع ہو گئے۔ تو تمہارا جو وظیفہ اس نے 3 ہی دن میں کر دیا۔ میں نے کہا میرا کوئی عمل نہیں ہے، میرا کوئی وظیفہ نہیں ہے، وہ تو سلف صالحین جو ہمارے لیے وظائف ڈھونڈتے ہیں، یہ ان کے بتائے ہوئے وظیفے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم تو خیر کتاب سے دیکھ کے بتاتے ہی ہیں کہ کون سا وظیفہ کون سے دن کرنے والا ہے، بس ہم یہ بتاتے ہیں، ہماری یہ محنت ہوتی ہے۔ اول سارے وظیفے ایسا ہی ہوتے ہیں جو قرآن سے بزرگان دین کے نکالے ہوئے ہوتے ہیں،
اور وہ لوگ ان سے وظیفے سے استفادہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس نے بڑی میرا شکریہ ادا کرا۔ میں نے کہا دیکھو دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمہارا تقویٰ تھا، یہ تمہارا یقین تھا جس نے تمہیں کامیاب بنا دیا۔ تو لہٰذا میرے پیارے دوستوں، اس کو جو میں نے عمل بتایا اور میں نے اس کو یہ بات اس کو دوبارہ میں نے کہی کہ دیکھو 41 دن پورے کرنے ہیں، عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے عمل کو 41 دن تک کے روزانہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس نے 41 دن تک کی جو میں نے اس کو مدت بتائی تھی، اس نے اس عمل کو، اس وظیفے کو وہاں تک ضرور کیا ہوگا۔ تو لہٰذا وہ ابھی بھی اس عمل کو کر رہا ہے، کیونکہ 41 دن تو پورے نہیں گزرے اور میں یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کون سا؟ نماز والا، وہ درود پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، درود ابراہیمی کم سے کم آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس وظیفے کی ان کو زیادہ برکات حاصل ہوں تو انہوں نے 11 مرتبہ اول اور 11 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور درمیان میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ یا مسبب الاسباب بحق کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا مسبب الاسباب بحق کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے پڑھا یا مسبب الاسباب بحق کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک ہوا۔ پھر آپ نے پڑھا یا مسبب الاسباب بحق کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 2 ہوئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 313 کی تعداد میں پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو آپ کی حاجت ہے، جس مقصد کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد دیکھیں کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس وظیفے کو، اس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے اللہ پاک کی حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اور دعا اچھی طریقے سے، سچے دل سے، اور آپ نے اچھے القابات کا سہارا لے کے، جیسا کہ میں نے بارہا آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہوتی ہے۔ آپ وظیفہ پوری محنت سے کرتے ہیں، آپ نے اچھی طریقے سے وظیفہ کرا، وظیفے میں آپ نے کوئی غلطی نہیں کری، آپ نے وظیفہ انتہائی ادب کے دائرے میں کرا، آپ نے آرام سے کرا، لیکن آپ نے دعا میں جلد بازی دکھا دی، دیکھیں یہاں کام خراب ہو جائے گا۔ آپ نے وظیفہ انتہائی اچھے انداز میں، اور آپ لوگوں نے اس انداز میں ہی کرنا ہے جیسا کرنے کا حق بنتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے دعا جو مانگنی ہے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے ایک بار، جس طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے جس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اگر میم کی لام سے آپ زیر سے ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اس کی برکات حاصل ہوگی، دعا کے اندر خاص طور پہ۔ نماز میں ایسے نہیں پڑھیے گا، یہ دعا کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کی جو حاجت ہے وہ آپ مانگیں، اس طریقے سے مانگیے گا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا مالک و مولا یا مالک کریم، تیرے عاجز و گناہگار بندے نے، لاچار بندے نے، بدکار بندے نے یہ وظیفہ کرا، بے شک بہت غلطیاں ہو گئی ہوں گی مجھ سے، میرے مالک میری غلطیوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنے وعدوں کو دیکھ، بے شک ہر ابن آدم سے غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، مجھ سے بھی گناہ ہو گئے، اور جو گناہ میں نے جانے انجانے میں کرے ان سب گناہوں کو میں دل سے تسلیم کرتا ہوں، اور میں تیرے آگے میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور تیری رحمت کو طلب کرتا ہوں، اور تیری خدائی کو پکارتا ہوں، اور تجھے تیرے نام سے، تیرے اسم میں جو تیرا ذاتی نام ہے یا اللہ، میں اس سے پکار کے تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے مالک میرے تمام گناہوں کو، جو میرے صغیرہ گناہ ہیں، جو میرے کبیرہ گناہ ہیں، ان سب گناہوں کو معاف کروا دے یا رب ذوالجلال، میری ہر پریشانی کو دور فرما دے، میری جتنی بھی لرزشیں ہیں، جو گناہ میں نے چھپ کے کرے، جو گناہ میں نے ظاہر طور پہ کرے، جو گناہ میں نے دھڑلے سے کرے، جو میں نے تکبر کے اندر کرے، میں اپنے ان سارے
गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ और तेरे आगे दुआ मांगता हूँ और तेरे आगे ये अहद करता हूँ कि मैं दोबारा इन गुनाहों को दोहराऊंगा नहीं, मैं दोबारा इन गुनाहों को करूँगा नहीं। मेरे मालिक मेरी तमाम लर्जिशों को माफ़ फरमा दे। इस तरीके से जब आप लोग दुआ मांगेंगे तो यकीनन आपकी दुआ भी कबूल होगी, आपको बेशुमार के इसके फ़ायज़ व बरक़ात भी हासिल होंगे और आपके लिए बेशुमार की आसानियाँ भी होना शुरू हो जाएंगी। 41 दिन बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन जो मुद्दत है वो पूरी करनी है। और आप लोग अगर कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई वजीफ़ा छूट गया, कोई दिन छूट गया, तो आपने अगले दिन 2 बार इस वजीफ़े को करना है। यानी कि 2 बार से मुराद ये कि ज़ोहर में भी कर लें, असर में भी कर लें, फजर में कर लें तो फजर और ज़ोहर में कर लें, इस तरीके से कर लें। लेकिन 41 दिन की पूरी मुद्दत आपने पूरी करनी है। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़यज़ व बरक़ात हासिल होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग भी हमसे दुआ के लिए कहते हैं और जो मेरा भाई, जो मेरी बहन अभी तक शुरुआत से लेकर एंड तक उसने वीडियो देखी और अभी तक मेरे साथ मेरी वीडियो को देख रहा है, अल्लाह पाक उन सब की जितनी दिली परेशानियां हैं, जितनी उनके घरों के अंदर मुश्किलात हैं, जो उनकी किस्मत में आजमाइश है, अल्लाह पाक उन सब को मिटा दे, उन सब को आसानियों से तब्दील फरमा दे। उनका रिस्क अगर कम हो गया है, अल्लाह पाक उनके रोज़ी रोज़गार में इतनी बरकतें, इतनी वुसअतें पैदा फरमा दे कि वो अपने पूरे ख़ानदान का ख़र्चा अपने बलबूते पर चलाने वाले बन जाए। अल्लाह पाक उनको दिल को इतना वसी व अरीज़ कर दे कि वो अपने हमसायों का ख्याल करने वाले बन जाए। अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह पाक बार बार अपने घर में, अपने घर के दीदार के लिए बुलाए, बार बार मीठा मीठा मदीना देखने की तौफीक अता फरमाए, बार बार हज पर, उम्रे पर बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।